نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بھی ہم وہی فعل مضارع کے کچھ صیغے استعمال کرنے کا طریقہ پڑھیں گے کہ فعل مضارع میں ہم جب اپنے بارے میں بتائیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، یا ہم مستقبل میں کیا کریں گے، یا ہم روزانہ کیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم فعل مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اور فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگا کے بناتے ہیں اس کو۔ اس کی مزید تفصیل آپ صرف میں پڑھیں گے انتہائی آسان انداز میں انشاءاللہ۔ جب میں وہاں شروع کروں گا تو آپ صرف کی کتاب اور اسباق پابندی سے سنیں، انشاءاللہ تعالی یہ مشکل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ الدرس السادس العشرون الفعل المضارع المذکر۔ المذکر یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کے جو صیغے استعمال ہوں گے وہ مذکر کے صیغے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خالد یقول، خالد کہتا ہے۔ اب خالد اپنے بارے میں کہتا ہے، انا تلمید، میں شاگرد ہوں، انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں، آخذ الکتاب، کتاب پکڑتا ہوں، اقوم من مکانی، اپنی جگہ سے اٹھتا ہوں، وامشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتا ہوں، افتح الباب، دروازہ کھولتا ہوں، واخرج من الغرفہ، اور کمرے سے نکلتا ہوں، واذهب الی البیت، اور گھر جاتا ہوں۔ یہاں تک خالد نے اپنے بارے میں بتایا۔ تو اسی طرح آپ جب بھی اپنے بارے میں بتائیں گے تو اسی طرح یہ صیغہ استعمال کریں گے کہ آخذ الکتاب، اقوم من مکانی، امشی، افتح الباب، اخرج من الغرفہ، اذهب الی البیت، ٹھیک ہے۔ آگے سوال جواب ہے۔ استاد تلمید، قم یا خالد، قام یقوم نصر سے ہے یہ، اور یہ یہاں فعل امر ہے۔ قم، کھڑے ہو جاؤ اے خالد۔ انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ این انت، آپ کہاں ہو؟ انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں۔ خذ الکتاب، کتاب لو۔ آخذ الکتاب، کتاب لیتا ہوں۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف چلو۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف میں چلتا ہوں۔ امشی امر ہے یہ۔ اخرج من الغرفہ، کمرے سے نکل جاؤ۔ اخرج من الغرفہ، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ اذهب الی البیت، گھر جاؤ۔ اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جاتا ہوں۔ الی کا جو صیغہ ہے وہ طرف کے لیے آتا ہے، جس کی طرف نکلتے ہیں۔ ظاہر بندہ جب نکلتا ہے تو کسی نہ کسی طرف ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے اس کو، تو اس لیے جب جانے کی ذهب یذهب، جب جانے کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے صلے میں ضرور الی لائیں گے۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، یا خالد، اے خالد، انت تلمید، تم شاگرد ہو، انت فی الفصل، تم درسگاہ میں ہو، تأخذ الکتاب، تم کتاب پکڑتے ہو۔ ابھی ہم جب سامنے والے سے کہیں نا کہ پہلے تو خالد اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں پکڑتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں چلتا ہوں۔ یہاں پہ ایک دوسرا بندہ سامنے والے کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تو اس وقت کون سا صیغہ استعمال ہوگا، وہ اس طریقہ ذرا توجہ کریں۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، اے خالد، انت تلمید، آپ شاگرد ہو، اسٹوڈنٹ ہو۔ انت فی الفصل، آپ درسگاہ میں ہو۔ تأخذ الکتاب، کتاب لیتے ہو۔ وتقوم من مکانک، اپنی جگہ سے اٹھتے ہو۔ وتمشی الی الباب، دروازے کی طرف چلتے ہو۔ وتفتح الباب، دروازہ کھولتے ہو۔ وتخرج من الغرفہ، اور کمرے سے نکلتے ہو۔ وتذهب الی البیت، اور گھر جاتے ہو۔ یہ صیغہ تھا حاضر کا، سامنے والے کو بتانا ہے آپ نے۔ ایک آگے نیا صیغہ استعمال کریں گے، اس میں حاضر کے بجائے کسی غائب کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم کیا استعمال کریں گے، ذرا توجہ کریں۔ سعید یقول، سعید کہتا ہے۔ خالد تلمید، خالد شاگرد ہے۔ ہوا فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے۔ یأخذ الکتاب، کتاب لیتا ہے۔ یقوم من مکانہ، اپنی جگہ سے اٹھتا ہے۔ ویمشی الی الباب، دروازے کی طرف چلتا ہے۔ ویفتح الباب، دروازہ کھولتا ہے۔
وَيَخْرُجُ مِنَ الْغُرْفَةِ کمرے سے نکلتا ہے، وَيَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ گھر کی طرف جاتا ہے۔ یہاں آپ نے تقریباً 4 طریقے سیکھ لیے، ایک تو اپنے بارے میں بتانا، دوسرا سامنے والے کے بارے میں بتانا، تیسرا غائب کے بارے میں بتانا، چوتھا طریقہ حکم دینا، کچھ الفاظ آرڈر کے امر کے بھی آپ نے یہاں سیکھ لیے۔ ان کو آپ اچھی طرح پڑھ کے بار بار پڑھیں اور ان اسلوب کو اچھی طرح سمجھ کر استعمال کریں۔ آئیے اس کی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین میں کیا ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ یا شاہد قم من ہونا وجلس علی الکرسی، یہاں کے لیے آتا ہے ہونا، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وجلس علی الکرسی، پر کے لیے ہم نے پیچھے بتایا تھا اعلیٰ آتا ہے۔ خالد اسکول جاتا ہے۔ خالد یذهب الی المدرسہ، اب نماز کا وقت ہے۔ الآن وقت الصلاۃ، میں مسجد جاتا ہوں۔ اذهب الی المسجد، میں اپنے گھر لوٹتا ہوں۔ ارجع الی بیتی یا الی البیت، ٹھیک ہے، لوٹنے کے لیے آتا ہے رجع یرجع، ارجع۔ شاہد اسکول سے واپس آتا ہے۔ خالد یرجع من المدرسۃ، اور باغ میں کھیلتا ہے۔ ویلعب فی الحدیقہ، بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے۔ الطفل یمشی الی الام، جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے۔ جمیل یجلس عند الوالد بادب، جمیل یجلس عند الوالد بادب، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، خالد اردو میں ترجمہ کریں۔ یا خالد اذهب الی المدرسہ، اے خالد مدرسہ جاؤ۔ ولا تذهب الی السوق، بازار مت جاؤ۔ اجلس فی الحدیقہ ولا تجلس فی الطریق، راستے میں بیٹھو، راستے میں مت بیٹھو بلکہ باغ میں بیٹھو۔ اجلس فی الحدیقہ، گارڈن میں بیٹھو۔ ولا تجلس فی الطریق، راستے میں مت بیٹھو۔ اذهب الی المطعم، اب مطعم جاؤ، باورچی خانہ جاؤ۔ ھذا وقت الصلاۃ، یہ نماز کا وقت ہے۔ اذهب الی المسجد، اب مسجد جاؤ۔ شاہد یذهب الی المدرسۃ صباحا، شاہد صبح مدرسہ جاتا ہے، اسکول جاتا ہے۔ ویرجع الی البیت مساء، مساء شام کو کہتے ہیں، شام کو گھر لوٹتا ہے۔ الحاج یذهب الی مکۃ المکرمۃ ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج، حاجی مکہ مکرمہ جاتا ہے اور پھر اپنی شہر کی طرف لوٹتا ہے حج کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ جملے بھی ماقبل سبق کی طرح تھے، آپ نے کو ایک بار پڑھ کے میں نے بتا دیے، آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے ان جملوں کو۔ قاعدہ، فعل نہیں جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے وہ فعل نہیں کہلاتا ہے۔ جب بھی آپ کو صرف میں کوئی فعل نہیں آئے تو آپ سمجھ لیں کہ مخاطب کو، سامنے والے کو کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع کے مخاطب کے صیغے سے پہلے لا لگا کر آخری حرف کو ساکن کر دو۔ جیسے تذهب ہے، مخاطب کا صیغہ، اس کے شروع میں لا لگا دو اور آخر کو جزم کو دے دو۔ لا تذهب، مت جا۔ الفاظ کے معنی دیکھیں ذرا۔ اقوم، لا تذهب، یرجع، وقت الصلاة، یجلس بأدب، امشی، لا تجلس، الحاج، یلعب، مدرسہ، اخرج، صباحا، الآن، من هنا، حدیقہ، بستان۔